اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا ترجمہ بھی رکھا، آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کسی ایک عمل ہے جس سے منع کر رہے ہیں اور اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ بخل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ کیا گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں؟ وہ یہ گمان نہ کریں بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے، ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو فضل سے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے، یہ فضل اللہ کا ان کے اوپر، اللہ کا کوئی کرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، اور یہ بڑا بہتر ہے ان کے لیے۔ میں تو بڑا پھل پھول رہا ہوں، میں تو بڑا خوشحال ہوں، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس بیٹے ہیں، میرے پاس نعمتیں ہیں، میرے پاس رزق ہے، اللہ نے جو مجھے اتنا کچھ نوازا ہے، اپنا فضل جو مجھے دیا ہے۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر کچھ دے دینا۔ اس کو اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے حق سے بڑھ کر اس کو نواز دیا جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ اس کے حق سے بڑھ کر اس کو کچھ دے دیا جائے۔ آج ہمارا جو عمومی رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ہر بندہ ہی اس طرح کا ہے کہ سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں، اور 100 برس کے سامان کو جمع کرنے کے لیے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ہم بڑا اس کے لیے جو ہے نا وہ نپا تلا طریقے سے چلتے ہیں، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، اور جو سوچ بچا بچا کے رکھتی ہے اس کو سب لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی سیانی ہے، یہ تو بڑی سمجھدار ہے، سلیقہ مند ہے، یہ تو بڑی سگھڑ ہے۔ ہمارا عام طور سے یہی رویہ ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی کہتے ہیں بڑا ویل پلانر ہے، بڑا پلاننگ سے سب کچھ کرتا ہے۔ ایک حد تک کرنا بھی چاہیے، بری چیز نہیں ہے یہ، لیکن بہت جوڑ جوڑ کے رکھنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کرنا ایک حد تک، کیونکہ خیر الامور اوسطھا، بہترین امور وہ ہیں جو میانہ روی کے ہیں، جو نہ ٹو مچ ہو نہ ٹو لیس ہو۔ ہمارا دین تو اسی کو پسند کرتا ہے نا، لیکن ایسی پلاننگ کر کر کے چلنا، ایسی چیزوں کو ترتیب دے کر اپنی زندگی گزارنا کہ یہ سمجھنا کہ یہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے اور میں تو اسی کا حقدار تھا کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو ہوں ہی بہت سیانی، میں تو ہوں ہی بڑی پلاننگ کرنے والی، میں تو ہوں ہی بڑی عقل مند، میں تو ہوں ہی بڑی سگھڑ، ہے نا۔ ہمارے عمومی رویے یہ ہوتے ہیں، اور اس فضل کو ہم اپنے لیے
وہ جو اللہ نے ہمیں ہمارے حق سے بڑھ کر دیا ہوتا ہے اس کا ہم جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور عام طور سے ایسے جو کر رہا ہوتا ہے نا، لوگ اس کو دیکھ کے نا بہت ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کے لوگ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو کتنا نوازا ہوا ہے، وہ کیسی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں ایک آیت نمبر 85 میں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہ ان کی مال اور ان کی اولاد کی کثرت دیکھ کر تم تعجب مت کرو، ایڈمائر مت کرو، تم حیرت میں مت آؤ کہ اللہ نے ان کو اتنی مال اتنی اولاد عطا کیا ہے. انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا، کہ اللہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. پھر دنیا کے اندر یہی مال یہی اولاد ان کے لیے عذاب حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائیں. وَتَزْهَقُ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں بھی اس حالت میں نکلیں کہ وہ کفر ہی کی حالت میں ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پر جب انسان کو نواز رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ ایسے شرک میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا شرک کر رہا ہے. کون سا شرک کرنے لگ جاتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے کہ یہ سب تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے. قارون نے کیا تھا نا ایسے، یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بدولت، میں تو ہوں ہی اتنا سیانا، میں تو ہوں ہی اتنی عقل مند، میں تو ہوں ہی اتنی ویل پلانر اور ویل ڈسپلن اور سگھڑ اور یہ اور وہ. تو دراصل انسان کا سب سے پہلا جو غلط رویہ چیزوں کے آنے کے بعد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے مقابل لے کر آ جاتا ہے کہ میں ہوں اس قابل میری بدولت. حالانکہ کس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس؟ اللہ کی طرف سے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، اَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، کہ ہم یہ جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ جو بیٹے اور مال دے کر جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، نوازتے چلے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم اس کو بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال بیٹے سے جو میں اس کو دے رہا ہوں، یہ دینا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بھلائیاں دے رہا ہوں. بل لا یشعرون، بلکہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. یہ نعمتیں، یہ مال بیٹے خصوصی طور پر جو اللہ نے یہاں پر بتائے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. تمام قسم کی نعمتیں اللہ کی آزمائش ہے. بل لا یشعرون، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو نواز دیتا ہوں. عام طور سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک نارمل سینیریو نظر آتا ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو دین کے راستے پر جاتے ہیں ان کو مشکلات آزمائشیں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں وہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم دنیا دیتے ہیں تو ہم ضرور اس کو اس میں آزمائیں گے اور اس کو ہم دنیا میں گھاٹا ضرور دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پانی پر چلو اور پاؤں اور آپ کو پانی نہ لگے. وہ تو لگے گا نا. تو جو دنیا میں چلے گا وہ دنیا میں ڈوبے گا، اور جو آخرت کی نیت سے سب کچھ کرے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا. اس کے بعد دنیا اتنی نہیں آئے گی. یہ مفہوم آپ کو میں نے بتایا.
تو عمومی طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو دنیا کے دوڑ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم فلرش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جو آخرت کی نیت سے یا ایمان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں دنیا کی دوڑ میں. اور جو دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ حال ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں، نعمتیں اور یہ مال اور اولاد اور چیزیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں کو، انہی رزق کے ذرائع کو وہ مزید کفر کے اندر بڑھاوے کا سبب بنا لیتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں ہی اللہ نے کہا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کفر میں دوڑ رہے ہیں ان کی یہ کفر کی دوڑیں آپ کو غمگین نہ کریں. گویا جو کفریہ طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا کی دوڑ میں آگے نکل رہے ہوتے ہیں، مالی طور پر چیزوں کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فلرش نظر آتے ہیں، عہدے، اقتدار، طاقت ان کے پاس آ جاتا ہے، اور ان کی جو دوڑیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے کفر کی دوڑ میں بڑھ رہی ہوتی ہیں. یسارعون فی الکفر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کفر کے کاموں میں دوڑ دھوپ میں تیزی کیسے وہ دکھاتے ہیں؟ مختلف اعمال کے ذریعے سے. آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں دنیا میں جو آج کنٹرولنگ پاور ہے دنیا کی، وہ کون ہے؟ یس، وہ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جیت لیا تھا، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جیت گئے تھے، اور وہی آج دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس میں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے. یہ دونوں واضح طور پر وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے دنیا کے اوپر رول کیا، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ان کے اگینسٹ لڑا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ سب ماتحت ہیں. پھر انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر بنایا، UN کو ترتیب دیا، اور UN پھر آگے سے ان کو لے کر چل رہی ہے. لیکن جو رولنگ پاور تھی وہ تو امریکہ اور انگلینڈ ہی رہے. اب جب ان کے پاس پاور آ گئی تو وہ یسارعون فی الکفر کیسے کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ہر طرف ان کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز وہ ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، ایجوکیشن میں وہ آگے ہیں، اور پوری دنیا کو وہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو پالیسیز بناتے ہیں وہ کون سی پالیسیز ہیں؟ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یسارعون فی الکفر، وہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے تیزی کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن میں تو آج پوری طرح سے ایجوکیشن کا جو کنٹرول ہے ان کے ہاتھ میں ہے. میڈیا کو دیکھیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور لبرلزم کا نعرہ لگا کہ انہوں نے صرف اور صرف پاکستان یا مسلم ممالک میں نہیں، آل اوور دا ورلڈ ایسا لبرلزم کا نعرہ لگایا ہے کہ وہ پہلے سوشلزم، کمیونزم، مختلف قسم کے ازمز نکال کے، اور امپیریلزم، کمیونزم، کون سے انہوں نے ازمز نکالے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ازم ان کا فلاپ ہوتا گیا. لیکن وہ جو مٹیریلزم ہے نا وہ آج بھی ہمارے اندر چل رہا ہے. مٹیریلزم کی دوڑ ایسی انہوں نے ہمارے اندر ڈالی ہے، ہر بندہ اس کا شکار ہے. آج مٹیریلزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف سٹائل کے اندر مٹیریلزم اتنا آ گیا ہے کہ ہمارے پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، شادی بیاہ، ایون کہ ڈیتھس، ہمارے روزمرہ کی زندگی، ہمارے چیزیں استعمال کی، اس کے اندر برانڈ کانشسنس، اس کے اندر یہ جو فونز ہیں، یہ جو ہمارے بیگز ہیں، ہمارے جوتے ہیں، پھر ہمارے مختلف قسم کی شادی بیاہ کے طور طریقے ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، اس سب کے اندر ایسی ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے، ہر بندہ دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. آپ لوگ اگر میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سب کے پاس موبائلز ہیں،
ریلز آتی ہیں شادی بیاہ کے، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، کیا ہماری شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں پہلے؟ کیا ہمارے اسکول کالجز کے حالات اس طرح کے تھے پہلے؟ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یسارعون فی الکفر کے طور طریقے ہیں جو آج ہمارے اندر انگرین ہو چکے ہیں، اور ایسے سلو پوائزننگ کی طرح ہمارے اندر آ گئے ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا لبرلزم کا نعرہ لگا کے انہوں نے LGBTQ کے ایجنڈے کو کیسے اندر ڈالا ہے۔ ایک فیمنزم کا نعرہ ڈالا تھا، میرا جسم میری مرضی، اس کے بعد انہوں نے کیا ڈالا کہ مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، مجھے لڑکے والی خواہشات اور فیلنگز آتی ہیں، تو لہٰذا میں اپنا نام ایز اے لڑکا رجسٹر کراؤں گی۔ اور یہ ہمارے ملک میں تو شکر ہے کہ سینیٹر مشتاق اعوان صاحب نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا سینٹ میں، اور اس کے حوالے سے خوب جو ہے نا وہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اس رول کو پاس کرنے کے باوجود روک کر پیچھے لے لیا گیا کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے لڑکے اور لڑکیاں اپنا جینڈر چینج کروا رہے تھے، وہ جینڈر ہی چینج ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے ہونا یہ تھا کہ جب آئی ڈی کارڈ پہ آپ کا یہ بن گیا لڑکی اور آئی ڈی کارڈ لڑکے کا بن جائے گا، تو الٹیمیٹلی لڑکی تھی، لڑکے کا آئی ڈی کارڈ بن گیا، لڑکے کے نام سے رجسٹر ہو گیا، تو اس نے کس سے شادی کرنی ہے؟ کسی لڑکی سے شادی، بیسیکلی تو وہ لڑکی تھی۔ تو اس طرح ہومو سیکچول میرجز ہو سکتی تھی ہمارے ملک میں، اور سب نے بلائنڈلی اس قانون کو ایگری کر لیا، سائن کر دیا، ہر پارٹی نے کر دیا، کسی کو اس کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ ایسے ہمارے اندر آتے ہیں اور ہم ان کی وہاں تک جو کہتے ہیں نا، شیطان تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی دوڑ دھوپ ہمارے اندر یسارعون فی الکفر ان لوگوں کی ہو رہی ہے، ہمیں بڑے آنکھیں کھول کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسلامک موومنٹس جو وہ چلاتے ہیں ہر طرح سے اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے، اسلام ٹیررزم کا دین ہے، اسلام کے اندر ایسے ہوتا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہونا چاہیے، جس میں پردہ، داڑھی اور روزے، پھر وہ ذبح کرنا جانوروں کو، اس قسم کی جو باتیں ساری ہیں ان کی طرح سے اینٹی اسلامک موومنٹس چلتی ہیں۔ یہ سب یسارعون فی الکفر کے انداز اور طریقے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اور آپ کو بھی کہا گیا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو یسارعون فی الکفر یعنی کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا، آپ کو وہ غمگین نہیں کریں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب تیار۔ یعنی میں نے کہنے کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عمل کرتا ہے ہوتا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فیصلے کے علاوہ کوئی کام پتا بھی نہیں گر سکتا، میں ایک دوسرا سانس نہیں لے سکتی، تو یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہوتا تو اللہ کے اذن سے، لیکن جو جس کام میں تیزی دکھائے گا اللہ اسی کے لیے راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ میرے لیے راستے کھول رہا ہے، وہ مجھے اپنے فضل سے نواز رہا ہے، تو میری دوڑ کس طرف ہے؟ میری دوڑ کس طرف ہے؟ میں کن کاموں میں دوڑ رہی ہوں؟ حدیث میں آتا ہے وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں، اور بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ کفر ایمان کے بدلے میں
بیچ دیتے ہیں، یعنی وہ منافق. اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو ہم میں سے ہیں. ایمان ملا تھا، اس ایمان کے ہونے کے باوجود وہ کفر کے سودے کرتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ ان اعمال میں پڑتے ہیں جو ان لوگوں نے دوڑ دھوپ کر کے آپ کے اندر ڈال دیے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا. ہم بھی کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اس نے بھی تو ایسی شادی کی تھی، اس نے بھی تو ایسی منگنی کی تھی، اس نے بھی تو ایسے ڈیتھ پہ سویم کیا تھا، اس نے بھی تو ایسے 40واں کیا تھا، وہ بھی تو میلاد کرتی ہے، میری تو ساس ایسے کرتی تھی. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کرتا تھا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ طریقہ میرے نبی کا تھا. اگر تھا تو سما الحمدللہ کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو سوچنا ہے کہ کہیں یہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ تو نہیں ہے اور میں بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل تو نہیں بن رہی. اگر بن گئی ہوں خدا نخواستہ اور وہ نفاق میرے اندر آ گیا ہے تو اللہ نے پھر ایسے میرے اس عمل کے لیے کہا کہ جو ایمان کے بدلے ان کفر کی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کرنے والے یہ مت سمجھے کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ڈھیل ہم کو لیے دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اب وہ ڈھیل دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ڈھیل کیا ہوتی ہے؟ دیے جا رہے اللہ تعالیٰ، وہ جناب پہلی بیٹی کی بھی ایسی شادی کی تھی، پہلی دفعہ میں بھی ایسے کیا تھا، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. وہ تو پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان کے تو دادا بھی ایسے کرتے رہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. وہ تو پہلے بھی ٹاپ آف دا لائن ہی بزنس مین تھے، ابھی بھی ان کا یہی معاملہ ہے، ان کو تو کوئی نہیں کچھ کہتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم، بے شک جو ہم ڈھیل ان کو دے رہے ہیں، لیزدادوا اثمن، کہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کیوں دی جا رہی ہوتی ہے؟ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، کہ وہ گناہ میں اور بڑھتے چلے جائیں. اور جب وہ اس گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ قلم میں آتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ من حیث لا یعلمون، ہم ایسی عنقریب ہم ان کو استدراج دیں گے. استدراج کیا ہے؟ گریجولی ڈھیل دیتے جائیں گے، اور اس ڈھیل میں چیزیں نعمتوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے. پہلے آ رہا تھا نا کہ ہم جو ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور جو بیٹے دے رہے ہیں تو ہم بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. اللہ کی طرف سے استدراج ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے بتدریج. ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میری چال بڑی زبردست ہے اور ایسے میری چال آئے گی کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ مجھے فضل سے نواز رہا ہے تو میرا عمل کیسا ہے. کہیں میں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو کارساز تو نہیں سمجھ لیا کہ یہ میری وجہ سے آ رہا ہے. دوسرا میں نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مال اور اولاد نعمتوں سے میں نوازی جا رہی ہوں تو میرا عمل کیسا ہے. اگر اس نعمتوں کے ملنے کے بعد میں اللہ کی مزید شکر گزار فرما بردار بن رہی ہوں، گناہوں سے بچ رہی ہوں، تو ثم الحمدللہ یہی مال اور اولاد اور نعمتیں مجھے
فلاح پانے والے لوگوں میں شامل کروائیں گی. یہی مال اور اولاد کو میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جاؤں گی. لیکن اگر نعمتیں ملنے کے بعد میرا رویہ گناہ اور اسمم میں ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے, اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اور ایسے پکڑ آئے گی کہ پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب ہوتا یہ ہے کہ نعمتیں آ گئیں, کچھ رویے جو میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے اپنے فضل سے نوازا. جب نعمتیں آتی ہیں تو ہمارے معاملات ایک طرف تو یسارعون بالکفر والے بن جاتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بن جاتے ہیں کہ ہم بخل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ جو اللہ نے مجھے میرے حق سے بڑھ کر پیسہ, مال, اولاد, چیزیں, نعمتیں رزق کی صورت میں عطا کر دی تھی, وہ اس لیے دی تھی کہ تمہیں جتنی چاہیے تھی وہ تمہیں دی ہیں, باقی دیکھو ادھر ادھر کس کو نہیں ملی وہاں تک پہنچ جاؤ. اللہ نے اس لیے دی تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بخل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں بخل کرنا لگ جاتے ہیں. بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل بیسیکلی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب ایک ضرورت ہے جہاں جو کہ حلال ہے, جائز بھی ہے, مال بھی ہے, استطاعت بھی ہے, اور آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کی ضرورت بھی ہے نا. یعنی کہ ایک ضرورت ہے جو حلال بھی ہے, شرعن جائز بھی ہے, اور آپ کی استطاعت بھی ہے, لیکن آپ پھر بھی خرچ نہ کریں. مثال کے طور پر بیماری آ گئی, اب آپ اتنا بخیل ہیں اور اتنے کنجوس ہیں کہ آپ نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, نہ اس کے بل دینے کے لیے تیار ہوں گے. اگر کسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی, ڈاکٹر نے آپ کو فری میں بھی نسخہ بتا دیا, تو اب آپ کہیں گے اتنی مہنگی دوائی کون لے, چھوڑو رہنے دو. حالانکہ آپ کو ضرورت ہے, بیوی بیمار ہے, بچے کے اسکول کے پیسے ہیں. بڑے بڑے بخیل لوگ ہیں, یاد رکھیے گا جہنم بخیلوں کا ٹھکانہ. مومن نہ بخیل ہوتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بخیلوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ خرچ بھی کرنا ضروری بھی ہے, جائز بھی ہے, استطاعت بھی ہے, پھر بھی نہیں کریں, تو یہ بخل ہے اور اس عمل سے منع کیا جا رہا ہے. دیکھیں, چیزوں کا آنا, فضل کا ہونا اور جمع کرنا یہ منع نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ منع نہیں ہے. لیکن اس کیفیت کو اپنے اندر لانا جو ہے نا, یہ پسند نہیں کیا گیا. اگر منع ہوتا مال کا جمع کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں دیتا کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے اور اس پہ اتنا سال گزر گیا ہے تو پھر تم اس کی زکوٰۃ نکالو. تو مال جمع کرنا بذات خود منع نہیں ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. بخیل وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں پھر دیتا, وہ پھر فرائض کی ادائیگی سے کوتاہی برت جاتا. ابھی مجھے سے خاتون نے پوچھا, وہ کہنے لگی کہ یہ جو کمیٹی پارٹی, گھر میں جو پارٹی وغیرہ کی جاتی ہے اور لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا ہے اپنے دوستوں کو, تو زکوٰۃ کے مال سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آئی؟ زکوٰۃ تو صاحب نصاب کو, یہ ہے بخل, یہ ہے بخل کہ اللہ کا حق, اللہ کے حق بندوں کے ضرورت تک نہ پہنچے. یہ تو میری ہی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, یہ تو میں ہی اپنے للے تللے نہیں اس سے ختم کر پا رہی. اور یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے کہ نیا موبائل لے لیا یا اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے گئے کہ اتنا مال ہی نہ بچے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو نکالنا پڑے.
ایسے بھی لوگوں کے رویے ہیں. مثال ابھی میں نے آپ کو بتا دی, 3-4 دن پہلی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. میرے سے ایک خاتون نے پوچھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اسراف کو منع کیا اور کہہ دیا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین, کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, ٹو مچ اسپینڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کیا ہوتا ہے؟ اسراف سے بھی اوپر کی ڈگری. مثال کے طور پر ہم سب یہاں بیٹھے, ہم نے ہیٹرز چلائے ہوئے ہیں. اگر ہم ہیٹر وہ دوسرے ٹی وی لاؤنج میں یا کہیں اور چلا دیں یا کچن میں چلا دیں یا ہم اپنے بیڈ روم میں چلا دیں جہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا, تو یہ وہاں پہ ضرورت تو نہیں ہے ہیٹنگ کی, تو یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں, یہ تبذیر ہے. یا پھر یہ کہ ہم سب اٹھ کے چلے جائیں, ہماری کلاس برخاست ہو جائے اور سارے ہیٹرز چلتے رہیں, یہ بھی تبذیر ہے. اور یہ بھی تبذیر ہے کہ خلاف شرع چیزوں کے اوپر پیسہ لگایا جائے جو شریعت ہمیں اجازت نہیں ہے. کون سی ہماری شادیاں ایسی ہیں کہ جو ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی شادیاں ہیں جہاں پہ اسراف اور تبذیر نہیں ہو رہا؟ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ تبذیر ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, یہ اسراف سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ہائی اردو میں اس کی سمجھ نہیں آ. اسراف یہ ہے, دیکھیے, ٹو مچ. جیسے کہ ہمارے یہاں پر 2 AC کی ضرورت ہے اور ہم 6 AC چلا دیں, یا ایک ہیٹر کی ضرورت ہے اور میں نے آپ کو بتایا وہاں ایک اور ہیٹر چلا دیا, یہ اسراف ہے. پانی وضو کر رہے ہیں, جب ضرورت ہوئی کھول لیا, نہیں ہوئی ہم مل رہے ہیں, اپنی پیر مل رہے ہیں یا دھو رہے ہیں اچھی طرح, تو ہمیں ٹیپ بند کر دینا چاہیے. نہیں کر رہے, ٹیپ کھولا رکھا ہوا ہے اور ہم پورا کر رہے ہیں, اور تو وہ کیا ہے؟ اسراف ہو رہا ہے, پانی ٹو مچ بہ رہا ہے. تبذیر یہ ہے کہ ہم نل چلتا ہوا چھوڑ کے باتھ روم سے نکل کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اپنی ضرورت پر جب ٹو مچ استعمال کر لیا جائے وہ اسراف ہے. آپ کو ضرورت نہیں تھی 10 جوڑوں کی اور آپ نے 10 جوڑے بنا لیے, یہ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر بنا لیے, اور ویسے نہیں بنائے جو کہ آپ کی ضرورت کے تھے, اور وہ ایکسٹرا ٹو مچ جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے, آگے پیچھے فائدہ بھی نہیں, ویسٹ آف منی ٹوٹل. جیسے اتنے بڑے بڑے پھولوں کے سٹیجز بنا دیے جاتے ہیں اور آپ فریش پھولوں کے بنا دیں, کتنا پیسہ اس پہ لگے گا اور ویسٹ ہو جائے گا, سب لاکھوں میں لگتا ہے. تو یہ ہے, اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اللہ نے تو دونوں کو پسند نہیں کیا. ایک جہاں اللہ نے کہا اللہ لا يحب المسرفین, دوسری اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان المبذرین, جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ تو شیطان کے بھائی بند ہیں, کانوا اخوان الشیاطین. تو جہاں اسراف تبذیر نہیں ہے وہاں بخل بھی منع کیا گیا ہے. اتنا بھی نہ اپنے آپ کو باندھ لو. حکم آیا تھا نا, یسألونک ماذا ينفقون, پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قل العفو, ان سے کہو جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. ضرورت چیز اپنے پاس رکھ لو, استعمال کر لو, لیکن جو زائد ہے اس کو دے دو, کیونکہ وہ اللہ نے تمہیں اپنا فضل دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ کسی کا مال تھا, تمہارے ذریعے سے اللہ اس تک پہنچانا چاہتا تھا. تو جو مال میرے اور آپ کے پاس ہماری ضرورت سے زائد آ جاتا ہے, اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ مال کسی کا ہے, اس کے جائز حقدار کو دیکھ کر ڈھونڈ کر میں نے یہ مال وہاں تک پہنچانا ہے. آپ کی ضرورت پڑ جائے آپ اپنے لیے کر لیں استعمال, نہیں پڑی کوئی ضرورت مند آ گیا وہ دے دیا جائے. جیسے خباب بن ارت کا طریقہ تھا, ایک گھڑے میں رکھا ہوا تھا مال, جو ضرورت مند ہوتا تھا آتا تھا اور وہ کہتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق لے کے چلے جاؤ. اب بخل کیا ہے؟ جو مال کے محبت والے لوگ ہوتے ہیں نا,
جن کو مال بہت محبوب ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائز ضرورت کے اوپر بھی نہیں لگاتے، اور جب وہ جائز ضرورت پر بھی نہیں لگاتے تو پھر عمومی طور پر ایسے لوگ فرائض سے بھی کوتاہی کر جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے سے بھی کترا جاتے ہیں، ان سے زکوٰۃ دینے میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے نوازا ہے تو نعمت کا اظہار پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا اور اس کے بارے میں پوچھا تھا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال اور اپنے فضل سے نہیں نوازا؟ تو صحابہ نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، اس کے پاس لونڈی غلام بھی ہے اور مال مویشی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو پھر اس کی حلیے سے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالول جلول حالت میں، یعنی ایسا اگر آپ کو جیسے اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو ویسا رہنا چاہیے، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اور خرچ کرنے کے حوالے سے جو رویہ خل العف کا جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اس کا سب سے پہلا حقدار میں خود ہوں۔ جو مال میں کماتی ہوں یا میرے پاس آتا ہے اس کی سب سے پہلی حقدار میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے یا پتہ نہیں 1 درہم ہے، وہ میں کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ 1 اور درہم ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے اوپر۔ یا رسول اللہ 1 اور درہم ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے اوپر۔ یا رسول اللہ 1 اور درہم ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ملازم کے اوپر۔ یا رسول اللہ 1 اور درہم ہے، وہ کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا جس کے اوپر چاہے خرچ کرو۔ تو کیٹیگری اللہ کے نبی نے آرام سے بتا دی نا۔ بخیل کون ہے؟ جو دوسرے پہ کیا خرچ کرے گا، نہ ملازم کو دے گا، نہ بیوی پہ لگائے گا، نہ اولاد پہ لگائے گا، نہ اپنے آپ پر لگائے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بچوں کی فیسیں نہیں دیتے، جا کے اپنے دوستوں یاروں میں خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں نہ دوستوں یاروں میں خرچ کر کے آتے ہیں اور نہ وہ اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں، سمیٹ کے سینت کر بس بینک میں رکھتے جاتے ہیں۔ ایسے بھی میں لوگوں کو جانتی ہوں۔ اس قدر بخیل، اللہ کو یہ صفت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نا مردوں کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہیں۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ جسمانی ساخت وغیرہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت سے برتر بنایا ہے۔ دوسرا یہ کہ بما انفقوا اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مرد کا تو درجہ ہی اس لیے زیادہ اس لیے اللہ نے رکھا کہ وہ مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ جوڑ کے سین کے رکھنے والا بخیل نہیں ہوتا۔ تو جب اتنا بخل آ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انسان کنی کترانا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ریزن بتائیں، کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیوں بخیل ہوتا ہے انسان؟ جی ڈرتا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا، اور بتائیں؟ اولاد کے لیے بچا کے رکھتا ہے، اولاد کے لیے بچا کے رکھتا ہے، اور بتائیں کیا وجہ ہے؟ مستقبل کے لیے بچاتا ہوگا۔ کیوں بچاتا ہوگا؟ مطلب کیا ہے اس کے اندر، اصل کیا جذبہ ہے اس کے اندر؟ شو بازی والا تو زیادہ خرچ کرے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں وہ رینی ڈیز رکھتے ہیں، رینی ڈیز پہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ لوگوں سے چھپا کر رکھنے کے لیے کہ جی لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میں اتنا امیر ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ بات ہے۔ اصل میں بیسکلی جو بخیل ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے مال کی محبت۔
اور وہ اس مال کی محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، حب مال حب جا، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ ہے. یہ مال کی محبت آئی تو ایک تو یہ کہ نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے، سراپا نیکی بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہے. مال تمہیں محبوب ہے، تم خرچ ہی نہیں کرو گے تو نیک کیسے بنو گے؟ تو نیکی کی توفیق ختم ہوتی ہے. اور پھر ہرس ایسی چیز ہے، لالچ، کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، میں بچا کے رکھ لوں، اس کے کام آ جائے گا، اس کے کام آ جائے گا، چلے یہ نیت بھی. ہرس ہے نا. تو ہرس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا، اس کا بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس انسان کے ایمان کا نقصان کرتا ہے. تو یہ ہرس انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے. ٹھیک، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا سورہ ہمزہ کے اندر، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جمع کرتا رہتا ہے مال اور اس کو عددہ گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے. اللہم لا تجعلنا منہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا اور پھر وہ بخیلی کرتے اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ مال میرے پاس رہے گا، وہ گن گن کے رکھتے. بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اور برا اسی لیے ہے کہ ایک تو نیکی کی توفیق چھینے گی، دوسرا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، اور تیسرا کیا ہوگا کہ تمہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ تمہیں ضرور حطمہ، چکنا چور کر دینے والی کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں آگے، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا به یوم القیامہ، جس چیز کے بارے میں وہ بخل کرتے تھے اس چیز کے کا ہی طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن ان کو. طوق کیا ہوتا ہے؟ پھندا. ویری گڈ. گردن میں جو پھندا ڈال دیا جائے گا جیسے کہ کالر پہنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی چیز جس کا بخل کیا تھا یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. وہ پہنائے جائیں گے. یہ طوق کیسے پہنائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے آتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا اور ان کا منہ پکڑے گا، ان کی باچھیں چیرے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. وہ جس خزانے کو انہوں نے بچا کے رکھا تھا، لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کتنا امیر ہوں، میرا کتنا بینک بیلنس ہے، میں کتنا زکوٰۃ نکالوں، میں نکالوں گا زکوٰۃ، پتہ چل جائے گا میرا کتنا پامال ہے. تو کیا ہے؟ یہی چیز جو چھپا کے رکھا تھا. اور وہ چیزیں جو سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ قرآن میں ہی اس کے بارے میں خاص طور سے بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں.
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشروا بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ دردناک عذاب جس کی خوشخبری سنانے کو کہا جا رہا ہے، یہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی النار، جس دن یہ سونے چاندی کی جو ہے، جو انہوں نے بچا بچا کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، یہ کنز بن جائے گا، یہ ایسا خزانہ بن جائے گا کہ یحما، اس کو تاپا جائے گا، یہ پلیٹس کی صورت میں آئے گا، میٹیلک پلیٹس بن کے، سونے کی پلیٹ، چاندی کی پلیٹ، اور یحما علیہا فی النار، اس کو آگ کے اوپر رکھ کے تاپا جائے گا، دہکایا جائے گا، اور جب وہ دہک جائیں گی فتقوا، پھر داغا جائے گا۔ کس چیز کو داغا جائے گا؟ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو۔ پیشانی، پہلو اور پیٹھ، یہ کیوں داغیں گے؟ کیونکہ جب لوگ آتے تھے ان سے سوال کرنے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، آپ ہماری اس چیز کے لیے مدد کر دیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بچے کا علاج ہے، ہمیں بنا کے نا یہ جو ماتھے پہ تیوریاں سکیڑ کر منہ تم ہر وقت مانگنے آ جاتے، یا یہ کہ کندھا موڑ کے بیٹھ گئے کہ نہ ناک ملے گی نہ سوال ہوگا، یا یہ کہ بیک کر کے بیٹھ گئے کہ نہ میں نظر آؤں، آنکھ ہو چل پہاڑ ہو چل۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کو داغے گا؟ پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھوں کو داغے گا، اور کہے گا ھذا کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، لو اب اپنے جانوں کے لیے جو تم جمع کرتے تھے، اب جلنے کا مزہ چکھو، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو گویا یہی چیز انسان کے لیے داغنے کا سبب ہوگی، یہی چیز انسان کے لیے بربادی کا سبب ہوگی، یہی چیز انسان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی، یہی بخل انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگی، اور وہ آگ میں اور جہنم میں جانے کا سبب ہوگی۔ اور وہ جانور جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی یا جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہوگی، حتیٰ کہ ان تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی ایک بہت لمبی طویل سی حدیث ہے کہ یہ شر لہم کیسے ہوگا ان کے لیے، کہ وہ لوگ جنہوں نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، ان کو قیامت کے دن منہ کے بل حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ حشر کے میدان میں۔ ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ حشر کی رسوائی کا سبب ہے یہ بخل۔ سونے کی چاندیاں تختیاں بنا کر ان کو آگ کے اوپر تاپا جائے گا، جس سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ذرا ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو آگ پر دہکا کے لایا جائے گا، اور یہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ لوگ اپنا رستہ جنت یا جہنم تک نہ پکڑ لیں، یعنی 50,000 سال تک یہ عمل ہوتا ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ جس شخص نے بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، جس شخص نے گائے کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، جس شخص نے اونٹ پہ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، جب وہ صاحب نصاب بن جائے تو وہ ضروری ہے دینا، اور اگر وہ نہیں دی ہوگی تو حدیث کے مفہوم کے مطابق یہی جانور موٹے ہو کے فربا ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے، اور جو شخص جس نے ان کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی اس شخص کو منہ کے بل لٹا دیا جائے گا۔ یہ آئیں گی، بکریاں آئیں گی، وہ آ کے اپنی سینگوں سے اس کو، کھروں سے اس کو کچلیں گی، سینگوں سے کرے دیں گی، اور وہ چیخیں گے اور بلبلائیں گے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ لوگ اپنا رستہ جنت یا جہنم کی طرف نہ پکڑ لیں۔ اسی طرح اونٹوں کا بھی، اسی طرح سے گائے کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ 50,000 سال تک، یعنی ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ ابھی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ رسوائی کا عمل جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے گا
جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی. تو یہ بخل کس رویے پر لے کر جا رہا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ ہے شر اللہم کا معاملہ. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ صبح شام کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو رکھ دیا ہے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بخل سے بھی محفوظ فرما کے رکھے, ہمیں بچا کے رکھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بچو, کیونکہ پچھلی قومیں بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئیں, اور جو قومیں حرص اور بخل کا شکار ہوتی ہیں وہ مانعین زکوٰۃ ہوتی ہیں اور ان پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے. اسی سال کا جو جنوری چل رہا ہے, اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ویدر رپورٹس آپ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, پورا جنوری گزر رہا ہے لیکن ابھی تک بھی ہلی ایریاز میں سنو فال نہیں ہوئی. دجال کے آنے سے پہلے کی پیشن گوئی ہے کہ پہلے سال میں بارشیں اتنی 1/3 کم ہو جائیں گی, دوسرے سال میں آدھی کم ہو جائیں گی, اور تیسرے سال میں بالکل ہی کم ختم ہو جائیں گی, اور اس کے بعد دجال آ جائے گا. تو بار بار ان باتوں کو یاد دہانی کرتے رہا کریں تاکہ ہمیں جالٹنگ ہوتی رہے اور ہم اپنی اصلاح کی طرف پلٹتے رہیں کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. اللہ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا تھا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو حرص اور بخل کا شکار ہوتی ہیں اور مانعین زکوٰۃ ہو جاتی ہیں ان پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے. آج کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو الٹیمیٹلی قحط سالی آئے گی. پانی کہاں سے آئے گا؟ قحط سالی کا شکار ہوں گے. بہت بہت سوچا کریں, ان کو آپس میں انٹر لنک کر کے کیا کریں. ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 لوگ تھے, ایک کوڑی تھا, ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. تو تینوں کی یہ تکلیفیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے ان کی تکلیف کو دور کرو اور جو وہ چاہتے ہیں ان کو دے دو. تو جو کوڑی تھا اس کو پاس گیا جب فرشتے, تو کوڑی نے کہا کہ میرا یہ کوڑ ٹھیک ہو جائے. اچھا چلو, فرشتے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کوڑ ٹھیک کر دوں گا, اور تم مجھے بتاؤ اور کیا چاہتے ہو. اس نے بولا کہ مجھے اونٹ دے دیں, بہت سارے میرے اونٹ ہوں تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنا روزگار چلاتا رہوں. فرشتے نے دعا کی, ان کے پاس اونٹ بھی آ گئے. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں میں دعا تو کر دوں گا اور بھی میں بعد میں تم سے کبھی تقاضا کروں یا میں آؤں تو تم میری بات نہ مانو. انہوں نے بولا نہیں کچھ نہیں ہوگا, میں ضرور آپ کو یاد رکھوں گا. ایسے کیسے ہوتا, آپ تو میرے محسن ہیں, میں کیسے بھول سکتا ہوں. وہ جناب چلا گیا. پھر دوسرے والے بندے کے پاس گیا فرشتہ, وہ گنجا تھا. لوگ اس کے بڑا مذاق اڑاتے تھے. اس نے کہا مجھے بال بڑے اچھے لگتے ہیں, اللہ سے دعا کرو کہ میرے بال آ جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے میرے لیے دعا کرو میری گائے آ جائے, مجھے گائے چاہیے, مجھے گائے پسند ہے. گائے کے لیے اسی طرح اس نے کہا میں کبھی تو میری ضرورت پڑی تو پھر تم میری ضرورت پوری کرو گے. اس نے بولا ہاں میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا, تم میرے محسن, میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. وہ بھی اس کو دعا کی, اس کی بہت ساری گائے ہو گئی. تیسرا بندہ جو تھا وہ تھا اندھا. اندھے کے تو پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بینائی اگر آ جائے تو یہی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, اگر یہ میری آ گئی تو میں ہمیشہ تمہارا محسن رہوں گا. اور جو دعا آنکھ پہ ہاتھ پھیرا, دعا آ گئی, اس کی بینائی آ گئی. اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ مجھے بکریاں دے دو تاکہ میرا زیادہ وہ گزر بسر چلتا رہے. ہاں جی, اس کو بکریاں بھی مل گئی. میں آؤں گا پھر کبھی کہ تمہیں بھولو گے تو نہیں. بولا نہیں بھولوں گا. تھوڑے عرصے کے بعد فرشتہ دوبارہ امتحان لینے کے لیے پہنچا. تو جس کو اونٹ دیے تھے, جو کوڑی تھا, وہ فوراً مکر گیا, کیونکہ اونٹ سے پالنے سے جو ہے وہ آتی ہے مال کی محبت آ گئی تھی. گائے والے کے پاس بھی مال کی محبت آ گئی تھی. انہوں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا, مال دینے سے منع کر دیا. اور وہ جو اندھا تھا وہ بکری پالنے والا تھا, منکسر المزاج تھا. اس نے جیسے ہی تقاضا کیا, فرشتے نے اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھی, اس نے فوراً کہا میں تم میرے محسن ہو, میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ ان کی ساری چیزیں لے لو اور اس کے پاس بکریاں جو ہیں اس کی رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. لیکن اب کیا ہے, نہ وہ زکوٰۃ نکال رہے تھے, نہ ہی وہ کوئی ایسا معاملہ, بلکہ وہ حرص میں کا شکار ہو کر مزید بخیل ہو گئے تھے.
سالبہ بن حاطب کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری بکریاں بڑھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا تمہاری بکریاں تمہیں ہلاک کر دیں. اس نے بولا نہیں میں ایسے کبھی نہیں کروں گا. تو آپ دعا کر دی، آپ نے دعا کر دی. وہ جناب بکریاں اتنی بڑی کہ مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا. وہ باہر چلا گیا اپنی بکریوں کو لے کر. بزنس بڑھتا جاتا ہے، مال کی حوث ہرس آتی جاتی ہے، ایمان کا جنازہ نکلتا جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا اس کو لینے کے لیے، لے کر آؤ جا کے زکوٰۃ، اس نے انکاری ہو گیا. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں زکوٰۃ دوں گا. اور جب زکوٰۃ نہیں دینی تھی تو واپس پلٹ کے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. پھر وہ جب زکوٰۃ لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا. تو یہ ہوتا ہے ہرس انسان کے ایمان کو بالکل ہلاک کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے تمہارے گلے کا توق بن جائیں گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ تمام کی تمام چیزیں تم کس لیے جمع کرتے ہو؟ کہ وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے. تو وراثت تو میراث تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. آسمانوں کی میراث بھی، زمین کی میراث بھی. جو چیزیں جتنی بھی آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے بڑوں کے پاس تھی، ہمارے بزرگوں کے پاس تھی، کیا وہ سب لے گئے؟ وہ اس زمانے میں تو فرعون کے دور میں تو پھر بھی ان کی کافی ساری چیزوں کو لے کر جو جولری وغیرہ کے ساتھ دفنا دیتے تھے، لیکن کیا ان کی پوری سلطنت دفنا دیتے تھے؟ کیا ان کی تمام چیزیں دفنا دیتے تھے؟ چند چیزیں ہی ان کے ساتھ دفنا دیتے تو کیا وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے؟ نہیں لے کے جاتے تھے نا. آخر کار وہ ساری کی ساری چیزیں رہنے والی تو دنیا میں، تو ساری چیزیں ہم نے دنیا میں ہی چھوڑ کر جانی ہے. تو اللہ نے کہا آسمان و زمین کی میراث تو اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے چھوڑ کے جانے چاہتے ہو؟ وارثوں کے لیے کہ میرے بعد میرے پوتے پوتیاں کھائیں گے؟ نہیں، اپنی زندگی میں دے جاؤ اللہ کے راستے میں، کیونکہ واللہ بما تعملون خبیر. اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو بتا دی اور سمجھا دی کہ وراثت ساری کے ساری آسمان و زمین کی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ ہی مالک ہے نا ہر چیز کا. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے. جب دنیا اس نے بنائی ہے تو حکومت بھی یہاں اللہ کی چلے گی، قانون بھی یہاں اللہ کا چلے گا. اللہ کا قانون چلنا چاہیے نا جب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قانون اس قرآن کے اندر. اللہ نے یہ قانون اس قرآن میں مجھے اور آپ کو دے دیا. اس قرآن کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا طریقہ ہر طرح سے مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے اور بتایا ہے. ہمیں وعدہ دے دیا ہے کہ ان کنتم اعلون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی عزت ملے گی تمہیں ہی، لیکن اس وقت ملے گی ان کنتم مؤمنین. ملے گی اس وقت جب تم اس قانون کو ایمان کے ساتھ اپناؤ گے، اس پر ایمان لاؤ گے. کیونکہ جب ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق ہے. تو اس وقت دو چیزیں اپنے اندر اچھی طرح سے باور کرنی ہے میں نے اور آپ نے، کہ مجھے اور آپ کو ایمان بنانا ہے اپنا. اس ایمان کو بنانے کے لیے دو چیزیں جو کہ سورہ یوسف میں خلاصہ ہے، سورہ آل عمران میں خلاصہ ہے. اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ جب سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں نا، احسن القصص ہے سورہ یوسف، اور اس میں اللہ نے بہترین قصہ مجھے اور آپ کو سمجھایا اور سکھایا کہ ایسی کہانی کے یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اپنے والد کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو بہت بڑی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دی. سورج چاند ستارے ایک انسان کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ انسان کیسا ہوگا؟
وہ ہے وہ انسان جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بننا ہے تاکہ ساری دنیا ہمارے انڈر آئے، ہم اس کو تسخیر کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے بہت لمبی قربانی دی، بھائیوں کے ہاتھوں بے عزت ہوئے، نکال دیے گئے، مشقت اٹھائی، جیل کاٹی، تکلیفیں سہی، ذلیل ہو گئے، لیکن جب وہ بھائی سامنے آئے تو ان کو ٹوٹلی معاف کر دیا اور یہ کہا، انہوں نے جب اپنی خطا کا اعتراف کیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو آگے سے کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو اللہ سے تقوی کرتا ہے اور صبر کر کے چلتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو ایسے محسنوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تو دو چیزیں اب مجھے اور آپ کو پکڑ لینی ہے جو پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یصبر و یتقی، اللہ کا تقوی اور صبر سے چلنا۔ اللہ کے تقوی سے ہمیں اللہ ملتا ہے اور صبر سے ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہر وقت عبادت ہی کرتے رہیں، گناہوں سے بچ جانا بھی تو تقوی ہے۔ ہر وقت آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے عبادت تو نہیں کر سکتی، ہر وقت آپ تسبیحات تو نہیں کر سکتی، کون کرتا ہے؟ سارا دن تو میں نماز روزے تو نہیں کر سکتی یا قرآن لے کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اگر میں سارا دن گناہوں سے بچنے کا معاملہ کرتی ہوں تو یہ بھی تقوی ہی ہے، تو میں متقی بن جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عبادت کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا، تو گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا، گناہ چھوڑ دے۔ تو گناہ چھوڑ کر ہم سب متقی بن سکتے ہیں۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں نا ہماری ڈے ٹو ڈے، صبح سے لے کے شام تک، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، سوچنا ہے۔ نوکروں کو تو ڈانٹ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوری، کیا کریں، وہ غصہ چڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں گناہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں، ہاں، وہ تو ہوئے گا، گناہ تو ہوگا، ہم سب انسان ہیں، مٹی کے پتلے۔ تو اصل وہ بندہ ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر اسے حیا بھی نہ آئے، شرم بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہونے کے بعد شرم آ جائے اور اللہ کی طرف مڑ جائیں، اللہ سے اپنے گناہ کو بخشوا لیں، ہم متقی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ گناہ متقی سے گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ چھوڑتے جائیں، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے اس کو بخشوا لینا ہے، اللہ دیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ہم اس کے عیب پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ایک صحابی نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن میرے عیب نہ بتائے، تو آپ نے فرمایا تو اوروں کے عیب چھپا لے، اللہ تیرا عیب چھپا لے گا۔ تو یاد رکھیے، توبہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والے کا دامن جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ ہم توبہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی طرف پلٹ کے تو دیکھیں۔ تو گناہ ہوں گے لیکن ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اگر ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی طرف فوراً پلٹ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، لوگوں کی منفی رویوں کے اوپر اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اگنور کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بندوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا اور ہم یصبر کی کیٹیگری میں آتے جائیں گے۔ جب یہ دو رخ انسان کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پورا انسان بن جاتا ہے، اور جب ایسے انسان بنتے ہیں تو بہترین معاشرہ جنم دیتا ہے۔ اور ہم اپنے لیول پر یہ معاملہ کریں گے۔ دو اصول یاد رکھیں آج کے بعد والی گفتگو کے، کہ ہم نے تقوی کیسے اپنے اندر لانا ہے، ہم نے صبر کیسے اپنے اندر لے کے چلنا ہے، اور مال کی محبت نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جہاں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی سیکھا تھا، آج ہم نے بخل کا رویہ سیکھا ہے کہ کیسے ہمیں بخل سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ معاملات جب ہم کریں گے، جب ہر بندہ اپنے لیول پر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بس 5 منٹ اور لے کے اپنی بات کو آج ختم کروں گی کہ جو ہمارا 20 دن کے بعد الیکشنز آ رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر اس کی پوری ذمہ داری ہے. ہم سب اس میں بہت بڑے اللہ کی طرف سے ایک امر دیے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جہاں قرآن پاک میں ان اللہ یأمرکم کا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تو اسی حکم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کے سپرد کرو. تو یہ ووٹ بھی امانت ہے، اور ہم نے اس امانت کو اہل امانت کے سپرد کرنا ہے. اب اہل امانت کون ہے؟ کون اس قابل ہے کہ اس کو یہ ووٹ دیا جائے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اللہ نے دیا نا، اس کی حکومت ہے. الا لہ الخلق والامر ان الحکم للہ. صحیح، اللہ کے ہی ساری چیزیں یہاں پہ چلیں گی. تو اللہ نے مجھے کیا طریقہ سکھایا؟ اہل امانت کون ہونے چاہیے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ملک کے خزانے مانگے تھے اور کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، تو انہوں نے کہا تھا انی حفیظ علیم، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں. تو اہل امانت کون ہوگا؟ جس کی جو حفاظت کرنے والا بھی ہو اور علم رکھنے والا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جالوت کے واقعے میں جالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا، تو اللہ نے اس کی ریزن یہ بتایا تھا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، جسمانی طور پر بھی اللہ نے اس کو اسٹرانگ بنایا ہے، زیادتی دی ہے اس میں، جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہے. تیسری جو نشانی اللہ نے بتائی تھی، علم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، حفاظت بھی کر سکتا ہے، جو کہ حضرت یوسف نے بھی کہا تھا انی حفیظ علیم، وہ بھی حفاظت کرنے والے تھے اور علم بھی تھا. تیسری نشانی جو اللہ نے بہترین حاکم کی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس بادشاہ کے دور حکومت میں تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس کے اندر تمہارے لیے سکینے کا سامان ہے. یعنی تابوت سکینہ جو تمہارا گم گیا ہے وہ اس کے دور حکومت میں تمہیں مل جائے گا، اور جس کے اندر نہ صرف سکینے کا سامان ہے بلکہ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ ملائکہ، اور اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی ہیں، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے. اللہ نے ایمان والا بنائے. اس ایمان کو بنانے کے لیے 2 چیزیں لانی تھی، تصبروا و تتقوا. آج سے سب نے اس کے اوپر جم جانا ہے. اللہ سے تقوی کا معاملہ بہترین کرنا ہے، ایک تو گناہوں سے بچ کر اور دوسرے نیکی کے عمل کو کر کے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ نیک پہ نیک بنتے چلے جائیں گے، نیکی کی توفیق بھی ملے گی اور ایمان بھی بڑھتا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا معاملہ کیا ہے؟ تصبرو، کہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. اب ان لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر جب ہم اپنے لیے حکمران کا انتخاب کرنے جائیں گے، ووٹنگ اور الیکشن میں جائیں گے، تو ہم نے پوری ان کیٹیگریز کو دیکھنا ہے. کون ہمارے لیے انٹلیکچوئل ہے، کس کے پاس دنیا اور دین کا علم ہے، کون ایسا ہے جو شریعت کا نفاذ کر کے دے گا، کیونکہ تابوت سکینہ میں ان کی شریعت تھی. تربیم ما ترکو آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات، اس کے اندر 10 کمانڈمنٹس تھیں، چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، اور وہ ان کے لیے سکینے کا سامان تھے. ہمارا سکینہ کیا ہے؟ قرآن پاک.
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार हो जाओ तुम्हारे लिए अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। तो जो हमारा खोया हुआ ताबूत सकीना जिसमें हमारे सुकून क़ल्ब का सामान है, यानी ये कुरान पाक, ये अल्लाह का कानून, ये अल्लाह के शरीयत को नाफिज करने की बात करेगा, वही हमारे लिए बेहतरीन हुक्मरान होगा। अपने आप को इस चीज के ऊपर परखना है, देखना है। मैं जो वोट करने जा रही हूँ कास्ट, एक तो सबने जाना है इंशाल्लाह, और उनको इलेक्ट करना है जो कुरान के निफाज की बात करेंगे। एक पार्टी को अपना लिया, उसको हमने इलेक्ट कर लिया, उसको हमने आजमा लिया, दूसरी को किया, उसको भी आजमा लिया, तीसरी को ले आए कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, तीसरे को ले आए और तीसरे को ऐसा उतारा कि उसको इस दफा इलेक्शन में वोट ही नहीं देने का इख्तियार दिया गया, वो जमात ही खत्म कर दी गई। तो कोई तो होगी ना चौथी जमात। खुदा के लिए इस मर्तबा उन लोगों को लेके आए जो अल्लाह के नाम लेते हैं, जो अल्लाह के निफाज की, दीन के निफाज की बात करते हैं। मैं और आप कुरान पढ़ने वाले तो कम से कम ये काम करेंगे ना। हम अपनी हुज्जत तमाम करेंगे इस आयत के मज़दाक के तुअद्दुल अमानात इला अहलिया, कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, वो आए ऊपर या नहीं आए, अल्लाह ने कुन कहना फयकुन होना है। मैंने और आपने वो चिड़िया के चोंच के अंदर आया हुआ पानी का कतरा बनना है जो हजरत इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए गए थे। उसने आग तो नहीं बुझाई थी, आग बुझी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम के लिए ठंडी कर दी गई थी। वो मौजज़ा करना अल्लाह का काम है। मैंने और आपने उस चिड़िया के चोंच में आया हुआ कतरा बन के अपनी हुज्जत तमाम करनी है, उस बंदे को इलेक्ट करके जो दीन का नारा लगा के शरीयत की बात करने आता है। दीनी जमात को अगली दफा मुंतखब करके अपनी हुज्जत तो तमाम करें। हम पढ़े लिखे लोग अपने हलके में, अगर हम जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो दीन की बात करती है, हम उनको चांस तो देके देखें, हम उनको आगे ला के तो देखें, बात तो करके देखें। आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि अल-खिदमत हर जगह पहुंचती है। ये अल-खिदमत जमात इस्लामी का ही एक विंग है। जमात को बदनाम किया गया, जमात को ऊपर नहीं, ठीक है एक दौर आया होगा, लेकिन अब उनको ला के देखने की जरूरत है। बहुत लोग अच्छे आ चुके हैं, उसके अंदर बहुत चीजें आ चुकी हैं। मैं किसी एक जमात की बात नहीं, क्यों और जमाती होती तो मैं उनके बारे में बात करती, लेकिन ये JUI या मौलाना फजलुर रहमान वाली जो बात है ना, उसकी मैं हरगिज बात नहीं करूंगी। तराजू की बात कर रहे हैं। अपने आप को भी इसके लिए कन्विंस करें, अपने घर वालों को भी कन्विंस करें कि तराजू के ऊपर हमने वोट करके अब अल्लाह के यहाँ अपनी हुज्जत तमाम करनी है कि हमने अपना फर्ज पूरा किया था इनको इलेक्ट देकर। कोई शराबी कबाबी आ गया और कोई ऐसे LGBT वाले कानून पास हो गए तो फिर कौन उसका जिम्मेदार है? हम खुद ही जिम्मेदार होंगे कि हम ही ऐसे हुक्मरान लेके आए थे। ये सेनेटर मुश्ताक जमात के ही थे जिन्होंने इस कानून को रुकवाया था। उन्हीं की बस आंखें खुली थी और किसी की नहीं आंखें खुली नहीं थी। समझ गए ना आप लोग? तो मैं यहाँ पे आज किसी की तर्जुमानी करने के लिए नहीं बैठी हुई, आप लोगों को जोल्टिंग देने के लिए थी। मेरे जहन में था कि थोड़े दिनों के बाद होना है ये, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे इस अमानत को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अदा करवाए, और जो हमने पढ़ा है अल्लाह इन बातों को हमारे दिलों में उतार दे और हमारे इस्लाह का को सबब बना दे। कुछ उसूल, कुछ पॉइंट्स हमने बार बार इसको रिवाइज कर लिया है, लेकिन हम यहाँ से लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगियों में लेकर आएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और इंशाअल्लाह जब हम तस्बिरु व तत्तकू के मामले के साथ चल रहे होंगे तो आफ्टर 20 डेज हमारे अल्लाह ताला ने हमारे दिमागों को भी इस चीज़ के लिए ज़रूर तैयार करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।